مذمت بھی نہ کرتا، بالواسطہ ہی تصحیح کر دیتا۔ وہ تو مریم اس پوزیشن میں تھی کہ اس کی تصحیح کر دیتی، بالکل۔ مگر یہ تو بہت ہی سطحی اور اتھلے لوگ ثابت ہوئے۔ یعنی پنجاب کا اس میں گناہ کیا ہے بھائی؟ دیکھیے ہر قوم میں، ہر علاقے کے لوگوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ پشتونوں میں خامیاں نہیں ہوتی، سندھیوں میں نہیں ہوتی۔ اور کریکٹر انڈیویجول کا ہوتا ہے، قوم کا نہیں ہوتا، شہر کا نہیں ہوتا، کسی لسانی گروہ کا نہیں ہوتا۔ ایک خاندان میں 5 آدمی ہوتے ہیں، 5 کا مزاج الگ ہے، کردار الگ ہے۔ تو وہ جناب رسالت مآب کے جو چچا تھے وہ کون تھے؟ ابو جہل، ابو لہب۔ تو کیا قریش جو تھے وہ خارجی اس طرح کے استدلال کیا کرتے تھے؟ وہ حضرت علی نے بھیجا جناب عبداللہ بن مسعود کو خارجیوں سے بات چیت کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ چھوڑو، عبداللہ بن مسعود حالانکہ نہایت ہی محترم ترین شخصیات میں سے ایک تھے، انہوں نے سمجھایا بجھایا۔ اور جناب علی کرم اللہ وجہ سے زیادہ معزز کون تھا اس وقت جس زمانے میں وہ تھے؟ نہ ان سے زیادہ کوئی صاحب علم تھا، نہ صاحب فقر تھا، اور نہ صاحب عدل تھا کوئی ان سے زیادہ، نہ صاحب علم تھا ویسا کوئی۔ تو وہ کہنے لگے، وہ ایک خارجی نے دوسرے سے کہا چھوڑو ان کو، قرآن میں لکھا ہے قریش جھگڑالو ہیں۔ ارے بھائی کون سے قریش ہے؟ ابو لہب جھگڑالو تھا، شیبہ جھگڑالو تھا، ابو جہل جھگڑالو تھا۔ قریش تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور جناب ابو بکر بھی تھے، اور خود جناب علی کرم اللہ وجہ تھے، تو وہ جھگڑالو تھوڑے تھے، وہ تو معاف کر دینے والے تھے۔ وہ تو قرآن کہتا ہے کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یہ سینسیبل آدمی کی نشانی ہوتی ہے، غیر ضروری بحث میں نہیں پڑتا۔ پھر یہ قرآن کہتا ہے تانا زن نہیں ہوتا، تانے نہیں۔ یہ تانا زنی انہوں نے کراچی والوں پہ تانا زنی کی کہ اردو ہماری قومی زبان نہیں ہے۔ بھائی اردو نہیں ہے تو اور کون سی قومی زبان ہے؟ بلوچی تو نہیں ہو سکتی۔ یعنی بلوچی ادب میں بڑے بڑے شاہپارے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے نا، پنجابی نہیں ہو سکتی۔ مینگل صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مینگل صاحب جو ہے نا جی، انہوں نے کی مینگل صاحب جو تھے نا وہ حسد کا شکار تھے۔ مطلب ان کے 5، اگر پنجاب میں 5 دریا بہتے ہیں تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کے بے شمار بلوچ بینیفیشری ہیں۔ یہاں آگے بلوچ قبائل بسے ہیں نا۔ میں تو جس شہر میں رہتا زیادہ وقت گزارا رہی میں ارخا میں، وہاں تو سارے ہی بلوچ قبائل ہیں۔ ارد گرد دیہات کے ارد گرد شہر میں بھی ہیں، مگر شہر کے ارد گرد تو بلوچ قبائل ہی ہیں۔ ان پانیوں سے جو گندم اگتی ہے، جو کپاس اگتی ہے، جو اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وہی بلوچستان بھیجی جاتی ہے یا سندھ سے بھیجی جاتی ہیں۔ تو بھائی کسی خطے کو اللہ نے کچھ دیا، ان کو معدنیات دی، رہ گیا گوادر۔ انہوں نے کہا یہ مجھے مٹی سے کسی کو کوئی محبت نہیں ہوتی، ایک اعلیٰ مقصد ہوتا ہے زندگی میں، یہ شاعروں کی سی اور بچوں کی سی باتیں ہیں اور جذبات کو ایکسپلائٹ کرنے لے۔ گوادر تو ہم نے مسقط سے خریدا تھا، انہوں نے تو دے دیا تھا مسقط کے حکمرانوں کو، ہم نے ان سے خریدا، اور ایک پنجابی وزیر اعظم تھا جس نے خریدا تھا۔ اور پنجابی اور سندھی اور بلوچ کا کیا سوال ہے؟ بلوچوں میں بڑے بڑے عالیشان لوگ پیدا ہوئے ہیں، پشتونوں میں ہوئے ہیں، سندھیوں میں ہوئے ہیں، اور اس لیے یعنی ایک اعتبار سے تو قائد اعظم بھی سندھی تھے، ان کے والد تو بڑی تاکید کرتے تھے کہ کراچی میں پریکٹس کرو، وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے اس کو، وہ ایک آزاد رائے رکھنے والے آدمی تھے۔ تو یہ جو اس طرح کی بحثیں چھیڑنا ہے تو انتشار پیدا کیا نا اس سے، اور اہل لاہور اس بات کو کبھی بھولیں گے نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ ہارون صاحب انتشار کی آپ نے بات کی ہے، آج کے فتنہ پیدا کیا نا، آج کے اس جلسے میں اداروں پر ایک لحاظ سے تو اچھا ہے کہ ہر صوبے کے لوگ آئیں، اپنی بڑاس نکالیں، اپنی بات کریں، یہی جمہوریت کی خوبی ہے۔ لیکن ایک دوسرے پہ تانا زنی، پہلے انہوں نے کراچی والوں پہ تانا زنی کی کہ اردو قومی زبان نہیں ہو سکتی، اردو نہیں ہوگی تو کیا لاطینی ہوگی، یونانی ہوگی، کون سی ہوگی؟ ہر علاقے کی ایک زبان ہوتی ہے، ہر زمانے کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ ایک زمانے کی زبان یونانی تھی، ایک زمانے کی زبان رومن تھی، ایک زمانے کی زبان عربی تھی، ایک زمانے کی زبان فارسی تھی۔ فارسی نے ایک زمانے میں ساری دنیا پہ غلبہ پا لیا تھا، بنگال سے لے کے سینٹرل ایشیا تک، پورے علاقے میں۔ اکبر کے دربار میں اس پہ بحث ہوتی رہی کہ یہ فارسی کم لوگ جانتے ہیں، مگر یہ علم تھا ہی سارا فارسی میں۔ پھر اردو زبان نیچرلی ایمرج ہوئی ہے، وہ کسی نے کوئی مسلط تھوڑی کر دیا۔ مطلب میں پنجابی ہوں مگر میں اردو میں سوچتا ہوں، اردو میں لکھتا ہوں، اس لیے کہ علم تو سارا اردو میں ہے، اتنا فارسی میں بھی نہیں ہے۔ یعنی دینی علم خاص طور پہ اتنا فارسی میں بھی نہیں ہے جتنا اردو میں ہے۔ یہ کیا تعصب ہے کہ کوئی اردو بولتا ہے یا پنجابی ہے یا سندھی ہے؟
چلے سندھی پنجابی کی بحث ہم کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد لے لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس جلسے میں, ویسے تو تمام جلسوں میں, لیکن آج کی مینار پاکستان کے اس جلسے میں خاص طور پہ اداروں کو بڑا تنقید کی گئی ہے, بڑی شدید تنقید کی گئی ہے, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس تحریک کا مقصد اپوزیشن کا کسی اور طرف نکل رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے ان تقریروں کے اوپر تفصیل سے بات کروں گی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جس طرح سے اداروں پر شدید تنقید کی گئی مینار پاکستان میں ہونے والے جلسے پر, اس کے ساتھ ساتھ پہلے جب اچکزئی صاحب کی ہم نے محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ حوالہ دیا اس پروگرام میں جوش خداوت کا, تو آج باقی جتنے بھی لیڈر ہمیں نظر آئے اسٹیج کے اوپر وہ بھی سارے بڑے پرجوش تھے. بلاول بھٹو صاحب بڑے پرجوش تھے, بڑے پرعزم تھے. وہ اپنے اس جوش میں کیا اعلان کر کے گئے ہیں واپس آ کے وہ سنوا کے ہارون صاحب سے اس کے اوپر بات کریں گے. جی پڑھو صاحب. سلیکٹڈ وزیر اعظم کا استعفیٰ چھین کے رہیں گے. ہم اسلام آباد پہنچ رہے ہیں, فون کال کرنا بند کریں. ہم سب ایک ہو کے اسلام آباد کا لانگ مارچ کا سفر کر کے آپ کا کٹ پتلی کو بگائیں گے. اس کو بگا کے پھر بات ہو سکتا ہے. ہارون صاحب, لانگ مارچ کا اعلان کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ اس وزیر اعظم کو ہٹا کے پھر آپ سے ہم بات کریں. بات کرنے کے لیے تو وہ پھر بھی تیار ہیں, ابھی بھی تیار ہیں, بعد میں بھی تیار ہیں. پھر مسئلہ کس چیز کا ہے؟ نہیں, بات تو کرنی پڑے گی. ذرا ایک میسیج آیا وہ ذرا سن لیں. جی جی. اچکزئی قبیلے کے سربراہ, یہ بڑے ایک ایسے آدمی نے بھیجا ہے کہ جو تاریخ کا بڑا طالب علم ہے اور بلوچستان پہ جس کی بڑی ایکسپرٹیز ہے. اچکزئی قبیلے کے سربراہ حاجی سربلند خان کو انگریز سرکار نے 1880 میں 300 روپے ماہانہ الاؤنس پر لیویز میں بھرتی کیا تھا. 1883 میں اس کے باندے عبد المجید خان کو اس کی جگہ لگایا. انہیں سدباشی کہا جاتا تھا, یعنی ان کے ساتھ 100 اچکزئی انگریز لیویز میں افغانوں کے خلاف لڑتے تھے. یہ اچکزئی صاحب کا معاملہ ہے. ایرانی انٹیلیجنس کے ساتھ ان کا تعلقات ہیں, اس کا وزارت داخلہ کے پاس تحریری ثبوت موجود ہیں. افغان انٹیلیجنس کے لوگوں کے ساتھ ان کی تصویریں موجود ہیں. اب جو بات آپ نے کی ہے نا مذاکرات کی, تو مذاکرات تو کرنے ہی پڑیں گے. اگر مذاکرات نہیں کرنے تو کیا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو بلا لیں, جب یہ اسلام آباد پہنچے کیا کہیں آپ کا حکومت بنا لیں؟ کس طرح؟ وہ تو دیکھیے, یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی 1-2 لاکھ آدمیوں کو لے جائیں. عمران خان جتنے آدمیوں کو لے گیا تھا وہ بھی کامیاب نہیں ہوا تھا. وہ عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کے بعد مذاکرات کے لیے آمادہ ہے. خان صاحب کو گھر بھیجنے کے بعد آمادگی ظاہر کر رہے ہیں. دیکھیے جی, 2002 کے بعد 2002 میں ایک حکومت بنی جو 2007 تک جس نے حکومت کی. پھر نہیں, 2008 میں الیکشن ہوئے, پھر اس نے 5 سال حکومت کی, پھر 5 سال حکومت کی. 3 حکومتیں گزر چکی ہیں. اب یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہنا چاہیے. لوگ نہیں چاہتے. لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ معاشی ترقی چاہتے ہیں, لوگ انصاف چاہتے ہیں, لوگ تعلیم چاہتے ہیں, لوگ امن و امان چاہتے ہیں, لوگ اچھے سول ادارے چاہتے ہیں, اچھی عدلیہ چاہتے ہیں. اس کے لیے پریشر ڈالے نا. لوگ یہ روز روز کی تبدیلیاں نہیں چاہتے. اس لیے کہ جب یہ 90s کے عشرے میں ہو رہا تھا, جس کو لاسٹ ڈیکیڈ کہا جاتا ہے, ضائع شدہ عشرہ, ٹھیک, تو اس میں تو معاشی ترقی کا جو بھی امکان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. معاشی ترقی تو ہوئی پہلے چند برسوں میں پاکستان میں, اور پھر اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن ہوئی ایوب خان کے زمانے میں, پھر معاشی ترقی ہوئی ضیاء الحق کے زمانے میں, پھر مشرف کے زمانے میں.